1972 کے مارچ کا مہینہ گزر رہا تھا تو میں ان ساتھیوں کے چہروں پر مایوسی کے آثار نمایاں دیکھنے لگا جو جلد رہائی کی خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ابتدا میں حقائق کو قبول نہیں کیا، وہ غالباً اپنے دشمن کے ذہن کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر پہلی فتح حاصل کی تھی اور ہندوؤں کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کی یہ فتح محض فلوک ہے۔ وہ اب بے بس جنگی قیدیوں سے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کا انتقام لے رہے تھے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ہمیں اتنی جلدی رہا کر دے گا، مگر ہمارے کچھ دوست خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حالات کچھ اور بتا رہے تھے۔ اس سے ان دوستوں کو مایوسی ہوئی، پھر انہوں نے حقائق کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ بے چینی، بے قراری اور ریاست کا یہی علاج تھا کہ حقائق سے منہ موڑ لیا جائے۔ مارچ کے آخری ہفتے میں پاکستان سے خطوط آنے لگے۔ خط تو آپ بھی لکھتے ہیں اور آپ کو خط ملتے بھی ہیں، لیکن آپ خط کی اس اہمیت اور قدر و قیمت کو نہیں جانتے جو ہم نے اسیری میں دیکھی۔ خط کو آدھی ملاقات کہنا محاورہ ہے، مگر قیدی کیمپ میں اپنے وطن سے آیا ہوا اپنے عزیز کا خط ہمیں بتاتا تھا کہ آدھی ملاقات محاورہ نہیں، حقیقت ہے، جذبات سے لبریز حقیقت۔ خط کی طرح پاکستان کی بھی اہمیت اور قدر و قیمت ہمیں دیار غیر کی قید میں معلوم ہوئی۔ بارک میں لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا جس سے ہم آل انڈیا ریڈیو اور BBC کی خبریں سنائی جاتیں۔ ہم ان خبروں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن ان میں جب پاکستان کا نام آتا تھا تو جذبات کی شدت اور عقیدت کی انتہا سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کسی چیز پر پاکستان کا نام لکھا نظر آتا تو اسے احترام سے اٹھا لیتے۔ یہ عقیدت مندی ہمیں فرار کی کوششوں میں نیا حوصلہ اور نیا عزم دیتی تھی۔ سرنگ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور مسائل بڑھتے جا رہے تھے۔ پکڑے جانے کا خطرہ تو ہر لمحے سر پر ننگی تلوار کی طرح لٹکتا رہتا۔ ہندوستانی آفیسر اور ان کا عملہ بو گیر کتوں کی طرح مشق لیتے پھرتے، لیکن ہم نے اس خطرے اور نتائج کو قبول کر رکھا تھا۔ دشواریاں کچھ اور تھیں جو بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان میں ایک اضافہ یہ ہوا کہ سرنگ چونکہ لمبی ہو گئی تھی، اس لیے مٹی کو اس کے دھانے تک لانا مشکل ہو گیا۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ سرنگ کی چوڑائی صرف 2 فٹ تھی۔ مٹی باہر لانے کے لیے ہم الٹے رخ رینگتے اور کچھ مٹی اپنے ساتھ سمٹ کر لاتے۔ کوہنیاں اور گھٹنے تو چھیل ہی رہے تھے، اب اتنی دور سے مٹی باہر لانا محال ہو رہا تھا۔ دشواریوں میں دوسرا اضافہ آکسیجن کی کمی نے کیا۔ جوں جوں ہم سرنگ کے دھانے سے دور اندر ہوتے جاتے تھے، دم گھٹنے لگتا اور کام کرنے کی ہمت کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اندر کے حفظ کی زیادہ اور آکسیجن کی کمی کے اثرات تھے۔ ان کے باوجود کھدائی جاری رکھی، لیکن یہ سوچ پریشان بھی کرنے لگی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو۔ آکسیجن کی کمی کے ساتھ ساتھ سرنگ میں روشنی کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا۔ اگر نیت صاف اور جذبہ نیک ہو تو اللہ کی مدد یقیناً شامل حال ہوتی ہے۔ اپریل 1982 کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک اور جرنیل کیمپ کے دورے کے لیے آیا۔ یہ جنرل کول سے بہت مختلف تھا، خاصا سلجھا ہوا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتا رہا اور ہماری سنتا رہا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ میجر اور اس سے اوپر کے عہدے کے افسروں کی گھڑیاں اور ٹرانسسٹر دے دیے جائیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس سے نیچے کے عہدے داروں کے افسروں یعنی لیفٹیننٹ اور کپتانوں کو یہ چیزیں اس لیے نہیں دی جا سکتیں کہ نوجوان ہونے کی وجہ سے ان میں فرار کا رجحان اور خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹرانسسٹر اور گھڑی کے ساتھ فرار کا کیا تعلق ہے۔ کیمپ سے باہر نکل جانے کی صورت میں یہ دونوں چیزیں فروخت کر کے ہندوستانی پیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرانسسٹروں کی واپسی کی خبر نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ اس سے پہلے ہم سرنگ میں روشنی کے لیے دیا استعمال کرتے تھے، جس میں ہم راشن کا گھی جلاتے تھے۔
مگر یہ دیا گھٹن میں اضافہ اور آکسیجن میں مزید کمی کرتا تھا۔ ہم نے ایک ٹارچ چھپا رکھی تھی مگر اس میں سیل نہیں تھے۔ ٹرانزسٹر مل جانے کی صورت میں ہم ان کے سیل ٹارچ میں ڈال کر سرنگ کے اندر استعمال کر سکتے تھے۔ ہم جب ٹرانزسٹر مل گئے تو ہم نے سوچا تھا جو عملاً صحیح ثابت ہوا۔ ٹارچ میں سیل ڈالے اور سرنگ کے اندر روشنی کی۔ اس سے کھدائی کا کام تیز ہو گیا مگر اس تیزی نے وہ رکاوٹ بھی تیز سے ہمارے راستے میں کھڑی کر دی جو ہمیں مارچ کے مہینے سے پریشان کیے ہوئے تھی۔ یہ تھی آکسیجن کی کمی۔ اب کمی نہیں، فقدان پیدا ہو گیا۔ اندر 10 منٹ مسلسل کام کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ کام کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ہم نے سوچا تھا کہ 7-8 مہینوں میں ہم 200 گز لمبی سرنگ کھودیں گے۔ اس وقت ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مشکل بھی آ پڑے گی۔ اس کے علاوہ مٹی باہر لانا بھی مشکل ہو گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پیچھے آنے کے لیے ہمیں پیچھے رینگنا پڑتا تھا کیونکہ سرنگ اس قدر تنگ تھی کہ پیچھے کو گھوما نہیں جا سکتا تھا۔ مٹی باہر لانے کی مشکل کو ہم نے اس طرح آسان کیا کہ ایک لمبی رسی تیار کی، تھیلی کو مٹی سے بھر دیا، اس کے منہ پر رسی باندھ دیتے، سرنگ کے دہانے میں ہمارے ایک ساتھی رسی کھینچ کر اسے باہر نکال لیتا۔ مگر اس طریقے میں دو مشکلیں تھیں، ایک یہ کہ تھیلی صرف باہر لے جائی جا سکتی تھی، اسے اندر بھیجنے کے لیے ایک آفیسر اندر جاتا تھا۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ بعض جگہوں پر سرنگ ٹیڑھی ہو گئی تھی، وہاں تھیلی اٹک جاتی، اس سے کام کی رفتار سست ہو گئی۔ بہت غور و خوض کے بعد آکسیجن کے حصول کا طریقہ بھی دریافت کیا گیا۔ یہ ایک تجربہ تھا جو کامیاب رہا۔ ہم نے ڈنڈے کے سرے کے اوپر چھری باندھی، سرنگ کے اندر جا کر اس میں اوپر کی طرف ایک سوراخ کرنے لگے جس طرح زمین میں بورنگ کی جاتی ہے۔ سوراخ اوپر ہی جاتا رہا اور اوپر نکل گیا۔ نیچے سے ہمیں اوپر روشنی نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی سرنگ کا حبس اس طرح سوراخ سے باہر نکلا۔ اس کی جگہ دہانے کی طرف سے روشنی، ہوا اپنے ساتھ آکسیجن کا خزانہ لے آئی۔ ہم نے نیچے سے سوراخ چوڑا رکھا اور اوپر سے تنگ۔ اوپر یہ خطرہ تھا کہ کوئی ہندوستانی سوراخ دیکھ لے گا، لیکن اوپر گھاس تھی اور سوراخ تنگ۔ ہم نے اس کے معائنے کا یہ انتظام کیا کہ ایک آفیسر نے اندر سے ڈنڈا ذرا باہر نکالا اور ہمارا ایک ساتھی نے اوپر سے دیکھا۔ اتفاق سے سوراخ خاردار تاروں کے نیچے تھا جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آکسیجن ملنے سے کام کی توانائی اود کر آئی مگر مٹی نکالنے کے لیے غیر تسلی بخش طریقے نے رفتار بڑھنے سے کم کر دی۔ ہم نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اس رفتار سے 200 گز لمبی سرنگ 2 برسوں میں مکمل ہوگی۔ اسی دوران جوانوں کی کیمپ میں جنگ کا حادثہ ہوا۔ ہندوستانی سنتریوں نے ہمارے چند ایک جوانوں کو شہید کر دیا۔ افسروں میں غم غصے کی لہر دوڑ گئی مگر سب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارے جوانوں کو کیوں شہید کیا گیا۔ وہ ہندوؤں کی قید سے بھڑکے ہوئے تھے، ہندوؤں کا حکم نہیں مانتے تھے، فرار کی ایسی کوششیں کرتے جن میں عقل کم اور جذبات اور غصہ زیادہ ہوتا۔ ایسی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ موت یا اذیت ہوتا ہے۔ مئی کا مہینہ اپنے ساتھ بے پناہ گرمی لے کر آیا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔